کہ حرام مال کے کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوئی، دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان، ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا اور کیا کہا کہ جو شخص ایک لمبے سفر سے آتا ہے، لمبے سفر سے آنے کے بعد سفر کے آثار اس کے اوپر دکھائی دیتے ہیں، اس کے بال جو ہے پراگندہ ہوتے ہیں، اس کے جسم گرد و غبار سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ شخص آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کیا کہتا ہے، یا ربی یا ربی، یعنی اے اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے دے دے، اے اللہ میں پریشان ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا جو ہے حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پہنا ہوا کپڑا حرام ہے، اور وَغُذِيَ بِالْحَرام، اور اس کی غذا جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَكَ، کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ ایک وہ انسان جو اپنے آپ کو حرام مال کے ذریعے سے پرورش کر رہا ہے، اپنے آپ کو حرام مال کے ذریعے سے پال رہا ہے، ایک انسان جس کے جسم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر حرام لقمہ جا رہا ہے، اس کے جسم پر حرام کے لباس ہے، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سوال کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، تو کیسے اللہ رب العزت کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ اور یہ دعائیں ہرگز نہیں قبول کی جاتی، یہاں تک کہ ایک انسان سجدے میں ماتھے کو رگڑ رگڑ کر ختم ہو جائے، اپنے آپ کو ختم ہی کیوں نہ کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال ہے، جس مال کے حرص نے تمہیں اس دنیا سے غافل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو مال، حرام مال سے تم نے پرورش کی ہے، قبول ہونے والی نہیں ہے، نہیں قبول ہوگی۔ پڑھتے رہیے نماز، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے رہیے، کرتے رہیے صدقہ و خیرات، حرام مال لائیے، صدقہ و خیرات کرتے رہیے، یہ سمجھ لیجیے کہ اس مال کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو جسم جس کے اندر حرام لقمے پڑے ہوئے ہیں، اس مال سے آپ نمازیں کریں گے، عبادتیں کریں گے، شرم نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیسے یہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ اور یقین مانیے کہ وہ حرام کا گوشت روٹی اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک انسان نمک روٹی کھائے لیکن وہ حلال کی، حلال کی کھاؤ، حلال کا رزق تلاش کرو، اور ایسا نہیں ہے کہ سوئے زمین پر حلال رزق نہیں رکھی، اللہ حرام رزق ہوگی، ہماری نسلوں کو بگاڑ دے گی، ہماری نسلیں اس سے بگڑ جائیں گی، ہماری آنے والی جو نسل ہے نا، اس کے ذریعے سے یہ حرام جو کمائی آتی ہے، اس کے ذریعے سے ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی۔ تو ایک انسان کو حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔